آپ ایک قابل شخصیت ہیں، زمانہ آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کی متحرک جستجو کو سب جانتے ہیں. عالم دین ہی کیوں بنے؟ دین اور دینیات سے وابستگی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. اور ایک تو میں طالب علم ہوں، تکلفاً نہیں بلکہ حقیقتاً ایک معمولی سا طالب علم ہوں. اور یہ جو آپ نے پوچھا ہے طالب علم ہی کیوں بنے ہیں، تو اگر میں صحیح جواب دوں تو میں بنا نہیں ہوں، بنایا گیا ہوں. اگر میرے اپنے اوپر ہوتا تو میں شاید کچھ اور ہوتا، لیکن کوئی تدبیر ایسی تھی جس نے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ جیسے ہمارے بزرگان فرماتے ہیں، ملا رومی اور دیگر، کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی کمند کسی پہ ڈالتا ہے اور اس کو گھیر کے کسی اور جگہ پہنچا دیتا ہے. اگر اسے اپنے حال پہ چھوڑیں تو کہیں بہک کے کہیں اور چلا جائے گا. تو میرے ساتھ اللہ کا یہ لطف ہوا کہ مجھے اللہ نے اپنے حال پہ نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. کوئی شخصیت جس نے آپ کو متاثر کیا ہو اور جو آپ کو اس منزل تک لائی ہو کھینچ کے؟ اس راہ میں آنے کے لیے کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی، بلکہ میں پہلے بھی یہ بیان اپنے مجالس میں بھی کیا ہے کہ بچپن میں کوئی ایسا نمونہ میرے سامنے نہیں تھا، بلکہ میرے جو بچپنے کے تخیلات تھے وہ بڑے مضحکہ خیز قسم کے تھے، باقی لوگوں کی طرح ہی تھے. کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے جو پروسیجر ہے مذہبی تعلیم کا، اس میں سب سے پہلے شخص ذاکر کا سوزی بنتا ہے، پھر سینئر ہو کے ذاکر بن جاتا ہے، پھر اور سینئر جب ہوتا ہے تو عالم بن جاتا ہے. یہ بچپنے کا میرا، چونکہ ہم نے یہی دیکھے ہوئے تھے، مذہبی پرفارمنس کرنے والے یہی تھے، تو ذہن میں یہ تھا کہ اس طرح بنتا ہے ایک شخص عالم. اور کوئی بڑا عالم بھی اس وقت تک نہیں دیکھا تھا. جو خطیب تھے انہی کو عالم سمجھتے تھے، اور جس طرح ایک عام سا روایتی تاثر ہوتا تھا، تو وہ اتنی متاثر کن چیز نہیں ہوتی تھی کہ اسے دیکھ کر آدمی وہ بنے کہ جو یہ ہے میں بھی یہی بن جاؤں. یہ ایک اتفاق رونما ہوا کہ میں جب تعلیم کے مرحلے میں میٹرک کے لیول پہ پہنچا تو 1979 تھا اس وقت سال، اور اسی سال انقلاب اسلامی رونما ہوا، اور چرچے تھے میڈیا پہ زیادہ. اور میں چونکہ گاؤں میں رہتا تھا تو گاؤں میں جو بڑا ذریعہ مستند سمجھا جاتا تھا BBC ریڈیو سنتے تھے لوگ زیادہ. میرے بھائی مرحوم خدا رحمت کرے وہ بھی بڑے ریگولر وہ شام کی نشریات ان کی سنتے تھے، اور وہ پورے بلیٹن پہ امام خمینی چھائے ہوتے تھے، اور مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہیں اور کیا ہیں، لیکن دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا تھا کہ ایک عالم نے اتنی بڑی دنیا کو متاثر کیا ہوا ہے اور چھایا ہوا ہے، اور ہر طرف انہی کے چرچے ہیں. تو اب یوں نہیں کہ کوئی اس سے زیادہ کوئی، یعنی اس خبروں سے زیادہ کوئی آگے معرفت نہیں تھی، نہ کوئی علاقے میں کوئی ایسا کام تھا. پھر مجھے خود بھی نہیں اندازہ ہوا کہ کیسے میں اس ماحول سے نکل کے مدرسے میں آ گیا اور دینی تعلیم شروع کر دی. یہ وہی چیز ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ تدبیر کہیں اور سے ہوئی تھی. سبحان اللہ. آپ نے گاؤں کا ذکر کیا، بچپن کا ذکر کیا، بچپن کی یادوں کا ذکر کیا، اور اس انسپریشن کا ذکر کیا. لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور شاید جاننا بھی چاہتے ہیں، ان کا حق بھی ہے. آپ کا بچپن کن حالات میں گزرا ہے؟ غالباً ہر بڑا آدمی کہتا ہے کہ میں غریب تھا، وسائل نہیں تھے. کہ آپ کے پاس وسائل تھے اور مسائل بھی تھے؟ بہت ہی اچھا بچپن گزرا ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے یہ سارا اہتمام تھا. وہی جو کمند ہے اللہ کی، اس کا ایک حصہ ہے کہ میں، ہمارا گاؤں ٹھپرا نام کا ہے ہری پور میں، اور سادات کا گاؤں ہے، اور اچھا تعلیمی ماحول اچھا تھا، ابھی بھی ہے. بلکہ کئی دفعہ یہ گاؤں تعلیم کے لیے نمونہ گاؤں بھی منتخب ہوا ہے، جس کے 100% لوگ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ، عورتیں مرد سارے. تو مالی لحاظ سے بھی اچھی صورتحال تھی، لیکن ہمارے لیے اللہ کی طرف سے یہ تدبیر تھی کہ میں تقریباً 4 یا 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا. میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی، اور پھر اس کے بعد والدہ نے ہی پرورش کی. تو اب آپ باقی خود دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دیہات میں یتیم کیسے پلتے ہیں یا کیسے رشد ہوتی ہے. تو باہر کیف وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک اہتمام تھا کہ یہ یتیمی بھی بیچ میں ضروری تھی.
اگر آپ یتیموں کے حالات پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، تو وہ تدبیر کا حصہ ہوتا ہے. اس میں میں بعد میں یہ غور کرتا رہا ہوں کہ اگر والد صاحب ہوتے اور میں ان کے زیر سایہ تربیت پاتا تو وہی جو وہ چاہتے شاید میں وہ بن جاتا. لیکن ان کا سایہ اٹھ گیا، اور پھر تو ظاہر ہے وہاں کوئی اور ہمارے پاس ایسا ذریعہ بھی نہیں تھا. ساری محنت میری والدہ معظمہ نے کی. سبحان اللہ علی، یہ خاصہ ہے اور آپ نے بالکل بجا فرمایا. حضور سید والا جانب عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در یتیم معروف تھے. پروردگار نے اس ترتیب سے آپ کو گزارا. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ جاننا یہ بھی چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے آبائی جو دینی اسکول آف تھاٹس ہیں وہ اہل سنت دیوبند کے ہیں، آپ سادات ہیں نہیں ہیں؟ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ بھلے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں کبھی بھی یعنی اپنی ذات کا تعارف اور اپنی ذات کا دفاع، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو نہیں کرتا ہوں اور نہ کر سکتا ہوں. یہ دو چیزیں اور نہ کی ہیں آج تک، چونکہ یہ دونوں میرے خیال میں نہ میری طالب علمی کا فریضہ ہیں، نہ میری حیثیت کا فریضہ ہیں. تو یہ تو ان لوگوں کا ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں، وہ خود ہی ان کی تصدیق بھی کریں. بہت پیارے. میرا فریضہ نہیں ہے یہ اپنا تعارف کرانا اور اپنا دفاع